بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام کا منشور پیش کروں گا۔ جمعیت علماء اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں اسلامی نظام کی جدوجہد کر رہی ہے۔ جمعیت پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام پچھلے 100 سال سے جدوجہد کر رہی ہے۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام 1947 سے ہی پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج میں جمعیت کا منشور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جمعیت کے منشور میں جو پہلا پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا وہ ہے خارجہ پالیسی۔ جمعیت علماء اسلام کے نزدیک خارجہ پالیسی کی بنیاد کن نکات پر ہوگی؟ اس میں نمبر 1، خارجہ پالیسی میں اسلامی عظمت کے اظہار پر مبنی آزادانہ و غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی ہوگی۔ یعنی خارجہ پالیسی میں اس بات کو خیال رکھا جائے گا کہ اسلامی عظمت قائم و دائم ہو اور اس کے مطابق ہی دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں۔ نمبر 2، مغربی سامراج اور اشتراکی بلاکوں کے اثرات سے پاک ہوگی۔ یعنی جمعیت علماء اسلام جب اقتدار میں آئے گی تو خارجہ پالیسی کی بنیاد میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ وہ پالیسی مغربی سامراج، یعنی جو دنیا میں اس ٹائم کیپٹلزم چل رہا ہے، جس کی جو لیڈرشپ ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپین کنٹری جس نظام کے تحت چل رہے ہیں وہ مغربی سامراج اسے کہا جاتا ہے اور یہ کیپٹلزم کا نظام ہے۔ دوسرا ہے اشتراکی سوشلزم۔ اس کا جو اصل ملک ہے وہ رشیا ہے اور اس کے ساتھ جو ممالک ہیں، اب اگرچہ 1990 کے بعد سے یہ نظام تو کولیپس ہو گیا لیکن پھر بھی فکری طور پر، نظری طور پر یہ نظام دنیا میں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کو مغربی سامراج اور اشتراکی بلاکوں کے اثرات سے پاک کرنا ہے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست کے تحت چلانا ہے۔ نمبر 3، مسلم ممالک کے ساتھ زیادہ اشتراک و مبنی خارجہ پالیسی ہوگی۔ یعنی مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات قائم و دائم رکھنے ہیں اور یہ کوشش کرنی ہے۔ نوع انسانی کی فلاح و بہبود اور امن عالم کو برقرار رکھنے میں خارجہ پالیسی معاون ہوگی۔ جمعیت کی جو خارجہ پالیسی ہوگی اس میں نوع انسانی، تمام دنیا کے انسانیوں کی فلاح و بہبود اور دنیا میں امن قائم کیا جا سکے اس کے لیے کوشش کی جائے گی۔ تمام بین الاقوامی معاملات میں اسلامی نقطہ نظر کے اظہار کو مقدم رکھا جائے گا۔ جتنے بھی دنیا میں معاملات جمعیت کرے گی حکومت میں آنے کے بعد، تو وہ اس میں اسلامی نقطہ نظر کو مقدم رکھا جائے گا کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، آپ کی جو ٹریڈ پالیسی ہے، آپ کے دو ممالک کے تعلقات کیسے چلیں گے، اس میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے اس پر زور دیا جائے گا۔ نمبر 6، محکوم ملکوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت و معاونت کی جائے گی۔ یعنی جو جتنے بھی ملک محکوم ہیں، جو جہاں لوگ آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنے ملکوں کو، اپنے علاقوں کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، ان کی حمایت کی جائے گی۔ یعنی جہاں بھی کوئی ملک آزادی چاہ رہا ہے اس کے لیے جمعیت بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب اس کی حمایت کرے گی۔ بین الاقوامی معاملات میں بحالی حقوق کی جدوجہد کی حمایت کی جائے گی۔ دنیا میں جتنے ممالک ہوں گے، جہاں بھی حقوق کی جنگ چل رہی ہے، جہاں لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے ہیں اور وہ جدوجہد کر رہے ہیں، ان لوگوں کی حقوق کی بحالی کی معاونت کی جائے گی، اس کی حمایت کی جائے گی۔ نمبر 8، دنیا میں جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کی اسلامی حیثیت، اسلامی وحدت، باعزت رہائش، روزگار اور مال و جان کے تحفظ پر زبردست کوشش کی جائے گی۔ یعنی غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان آباد ہیں، ظاہر وہ اقلیت میں ہوں گے، تو ان کی اسلامی حیثیت کو بحال رکھنا، ان کی وحدت قائم کرنا، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، ان کی رہائش کے انتظامات کروانا اور مال و جان کے تحفظ، اس کے لیے وہ جمعیت کی
کی پالیسی ہے کہ حکومت ان ملکوں کے حکومتوں سے بات کرے گی اور یہ کہے گی کہ یہ جو مسلمان رہ رہے ہیں چاہے جس علاقے کے مسلمان ہیں ان کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ نمبر 9، فلسطین، بیت المقدس اور تمام عرب علاقوں سے یہودی، امریکی اور برطانوی سامراج کی تسلط کا خاتمہ، یعنی کہ فلسطین کی آزادی، بیت المقدس کی آزادی اور تمام عرب ممالک میں، چونکہ امریکہ کے وزیر سایہ ہیں ممالک، امریکہ کا وہاں پر قبضہ ہے، کنٹرول ہے، عرب ملکوں کو ان سے آزادی دلوانا، یہودیوں سے، امریکی سے اور برطانوی سامراج سے۔ افغانستان میں غیر ملکی جہالت کا خاتمہ، کشمیر کی آزادی، بھارت کے مسلمانوں کی جان و مال، آبرو، دین، معاش، رہائش کے تحفظ کی کوشش جمعیت علماء اسلام کی خارجہ پالیسی کی بنیاد میں شامل ہے۔ یعنی افغانستان میں جو غیر ملکی جہالت کی ہے پچھلے 20 سالوں میں امریکہ نے کی ہے، مزید کوشش اگر ہوتی ہے تو اس کو ناکام کروانا، کشمیر کی آزادی کی بات کرنا، کشمیر اس پر رول ادا کرنا، بھارت میں جو مسلمان رہ رہے ہیں انڈیا میں ان کی جان و مال، آبرو اور کی معاش و رہائش کے لیے اقدامات کرنا، یہ جمعیت علماء اسلام کا خارجہ پالیسی کے حوالے سے منشور ہے۔ اب ایک نزیدی جماعت جب ایسا منشور پیش کرے گی تو جو عالمی نظام کے لیے کھٹکتا ہو، تو ظاہر بات ہے پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں اور پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے کیپٹلزم لیڈ بائی امریکہ، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ جمعیت علماء اسلام کو پاکستان میں اقتدار دیا جائے۔ اب یہ خارجہ پالیسی یہ ہے، ایک جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں جس میں جو واضح نظر آتا ہے کہ متبادل نظام جمعیت دے رہی ہے۔ نمبر 2، پریس کی آزادی جمعیت کے پیش نظر کیا ہے؟ پریس کی آزادی کے حوالے سے جمعیت کے منصوبے میں شامل ہے کہ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کو مکمل آزادی ہوگی، یہ آزادی دی جائے گی، لیکن نشر و اشاعت میں اسلام اور عوام کا مفاد مقدم ہوگا۔ میڈیا آزاد ہوگا، الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوگا، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، ایسی چیز نشر نہیں کر سکتے جو اسلام کے خلاف ہو، یا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ کر رہے ہیں، یا عوام کے مفاد کے خلاف ہو، اس کو روکا جائے گا۔ یعنی مکمل آزادی نہیں ہے، اسلام کو اصولوں کے سامنے رکھ کر اظہار رائے کی آزادی دی جائے گی، جہاں جہاں آزادی بنتی ہے دی جائے گی، لیکن مادر پہ آزادی نہیں ہوگی، جیسا کہ آج کل میڈیا میں ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے جب سے میڈیا آیا ہے 70 کے بعد سے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو گیا، اور جو ہے نا اب سوشل میڈیا بھی آ گیا، جس طرح کی بے حیائی اور فحاشی اور دینی پھیلائی جا رہی ہے اور اسلامی اقدار کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے نا جمعیت کے منشور میں شامل ہے کہ پاکستان میں ایسے میڈیا کو ہم نے ریگولائز کرنا ہے۔ نمبر 2، نشر و اشاعت کے تمام وسائل اسلام کی تبلیغ و تشہیر، وطن عزیز پاکستان کے استحکام و سالمیت اور عوام کے نقطہ نظر کے اظہار کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اب الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ اس لیے استعمال کیے جائیں کہ اسلام کی تبلیغ ہو، تشہیر ہو، وطن عزیز کے استحکام اور تحفظ کے لیے نشر و اشاعت ہو، اور عوام کے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کی جائے، یعنی عوام جو کہنا چاہتے ہیں، عوام کا نقطہ نظر جو ہے اس کو سامنے لایا جائے، لیکن میڈیا اپنے ذاتی مفادات کو یا کسی غیر ملکی نظام کے ایجنٹ بن کر کام کرے، وہ آزادی جمعیت کے نظام میں نہیں ہے۔ نمبر 3، اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا حکومت کسی گروہ یا کسی فرد کی اجارہ میں نہیں رہنے دیے جائیں گے۔ یہ بات یعنی وہ حکومت کا کوئی مداخلت اس میں نہیں ہوگی، میڈیا یہ بنیادی منشور میں شامل ہے میڈیا کے حوالے سے، اور آزادی ہوگی ان کو، لیکن ریاست یہ فیصلہ دیکھے گی کہ کیا میڈیا ہاؤسز اسلام کے کسی قوانین یا اسلام کے کسی اصول پامال تو نہیں کر رہے۔ اگر اسے دائرے میں کام کریں گے ان کو مکمل آزادی ہے، ان کے اپنے ادارے ہوں گے، ان میں وہ حکم داخلت نہیں کرے گی۔ تیسرا پوائنٹ جو جمعیت کے منشور کا ہے وہ ہے محکمہ اوقاف۔ اسلامی ریاست میں محکمہ اوقاف کو ظاہر ہے برقرار رکھا جائے گا، اور محکمہ اوقاف کو ایز پر نو
شریعت کی بنیادوں پر اس کو دوبارہ قائم کیا جائے گا اور اس کے اندر اصلاحات کی جائیں گی۔ جو اوقاف ہے، وقف ہے، اوقاف کی آمدنی صرف واقف کی وصیت و منشا کے مطابق خرچ کی جائے گی۔ جو وقف کرنے والا ہے جو اس کے مطابق خرچ کی جائے گی۔ یہ جو ہے نا محکمہ اوقاف کی جو پالیسی ہوگی اس کے تحت پوائنٹس ہیں۔ نمبر 4 رہائش۔ یہ جمعیت علماء اسلام کے منشور میں اس حوالے سے یہ بنیادی پوائنٹ شامل کیا گیا منشور میں کہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ رہائش کے لیے حسب ضرورت جگہ اور مکان میسر ہو۔ یہ ریاست انتظامات کرے گی کہ کوئی بھی شہری اس کے وہ مکان نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، اس کا انتظام ریاست کرے گی۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہر ضرورت مند کو رہائش کے لیے جگہ اور مکان مہیا کرے۔ یہ اسلامی ریاست میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ کوئی بھی شہری گھر کے بغیر نہ ہو، اس کے پاس چھت ہونی چاہیے۔ ایسا انتظام کیا جائے کہ پاکستان میں کوئی شہری بھی رہائش سے محروم نہ رہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کے منشور میں شامل ہے کہ اگر اسلامی ریاست بنتی ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کوئی بھی شہری بغیر رہائش کے نہ ہو۔ 5واں نقطہ جو ہے جمعیت کے منشور کا وہ ہے اقلیتی حقوق۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مغربی میڈیا اور مغربی نظام کے علم بردار اقلیتوں کے حقوق کی بہت بات کرتے ہیں، اور مسلم ممالک کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور وہ بہت بڑا جا کر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں اقلیتوں کو جو ہے نا وہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور زیادتی کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں جمعیت علماء اسلام ایک اسلامی جماعت ہے اور اس کے منشور میں یہ شامل ہے کہ اقلیتوں کے حقوق ان کو دیے جائیں گے۔ اس میں نمبر 1 پاکستان میں غیر مسلم اقلیت کو اسلام کی طرف سے عطا کردہ مذہبی آزادی، شہری حقوق، حصول انصاف کے مواقع بلا امتیاز اور یکساں طور پر حاصل رہیں گے۔ یہ بات جو کوئی بھی غیر مسلم اسلامی ریاست میں رہتا ہوگا اس کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی اسلام کے مطابق، اس کے شہری حقوق ہیں، انصاف کے حقوق ہیں، یہ تمام چیزیں ان کو یکساں دی جائیں گی۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی مسئلہ بنتا ہے اور اسلامی ریاست مسلمان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں انصاف ہوگا اور انصاف کے تحت اگر حق ملتا ہے غیر مسلم کو اس کو دیا جائے گا۔ کسی بھی مسلمان کے ختم نبوت کے عقیدے سے انحراف کو اقتدار قرار دیا جائے گا۔ یہ بات جو بھی غیر مسلم ہیں وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، لیکن اسلامی ریاست میں یہ قانون ہوگا کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ ختم نبوت کا کوئی انکار کرے گا تو اس کو ارتداد قرار دیا جائے گا، یعنی وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا اسلامی ریاست میں نافذ ہوگی۔ جو مسلمان ہو گئے، جو مسلمان ہیں وہ اسلام پر قائم رہیں گے اور وہ اسلام چھوڑ نہیں سکتے۔ کوئی غیر مسلم ہے اس کو اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلامی ریاست میں جبر نہیں کریں گے کہ مسلمان ہو جا، لیکن اگر وہ خود مسلمان ہوتا ہے برضا و رغبت تو اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن غیر مسلم کو جبر نہیں کیا جائے گا اسلام میں لانے کے لیے، اور مسلمان کو یہ پابند کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے تو مسلمان بن کر رہے گا، وہ کسی بھی ایسے عقیدہ نہیں اپنا سکتا جس سے اسلام سے نکلنے کا راستہ بنتا ہو۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں جو جتنے فرقے بن چکے ہیں مزید فرقہ بندی کو روکا جائے گا، اور خاص کر جو ہے نا یہ جو گمراہ فرقے بنے ہوئے ہیں مثال پر جو قادیانی ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرزا غلام قادیانی نے، اب اس طرح کے فرقے کا کلا کما کیا جائے گا، چونکہ یہ مسلمان مرزا غلام قادیانی پہلے مسلمان تھا، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور لوگوں کو دعوت دے کر مسلمانوں کو قادیانی بنایا ہے، لہٰذا اس پر یہ ابتداء قانون لاگو کیا جائے گا۔ یہ شریعت اسلامی کے بنیادی اصول میں سے ہے اور اس کا نفاذ ضروری ہے۔ محترم ناظرین، جو منشور کے حوالے سے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 5 پوائنٹس بتائے ہیں۔ نمبر 1 خارجہ پالیسی، نمبر 2 پریس کی آزادی، محکمہ اوقاف، رہائش اور اقلیتی حقوق۔ باقی جو منشور کے پوائنٹس ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ شکریہ۔